الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، آمین. امید ہے کہ آپ سبھی سسٹرز بخیر ہوں گی. تو آج ہم سورۃ البقرہ کی 14ویں آیت سے انشاءاللہ تفسیر کریں گے. دیکھیے، جیسا کہ کل ہم نے آیت نمبر 8 سے پڑھا تھا. کل جیسا کہ پہلی آیت میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا. منافقین کے تعلق سے ہم نے جانا تھا کہ منافقین جو ہے جن کا قول فعل کے خلاف ہوتا ہے. اللہ تعالی نے 8ویں آیت میں کیا بتایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں، جبکہ وہ ایسے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے اہل ایمان والوں کو بتا دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافق جو ہے گمان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کو اور اس کے بندوں کو، یعنی اہل ایمان لائے ہوئے لوگوں کو وہ دھوکے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور وہ اس بات کی شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ اس بات کی عقل نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی، کفر کی. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے دی، جس کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے لیے ایک عذاب تیار کیا گیا ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ وہ لوگ جو ہے زمین میں فساد مچا رہے ہیں. کیسا فساد؟ فساد سے مراد جو ہے اللہ کی نافرمانی اور نافرمانی کا حکم دینا. یہ منافق جو ہے زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دوسروں کو نافرمانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اصل میں فساد پھیلانے والے، فساد برپا کرنے والے یہ منافقی ہے جو فساد پھیلاتا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ جب ان سے کہا جائے، یعنی جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح صحابہ ایمان لائے، جس طرح اہل ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں، یعنی منافق کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ اکبر. وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لائے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً بے وقوف تم ہی ہو اور تم جو ہے اس بات کا عقل نہیں رکھتے ہو. کل ہم نے اس کی تفسیر، آیتوں کی تفسیر پڑھی تھی. تو آج چلیے اس کے بعد والی آیت نمبر 14 دیکھیے ترجمہ اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا اور جب، لقو یعنی ملاقات کرنا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ان لوگوں سے، الذین کے معنی ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. یعنی یہاں منافق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب منافقین ملاقات کرتے ہیں کن سے؟ جو ایمان لائے ہیں ان سے، تو کیا کہتے ہیں منافق؟ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب، وَإِذَا کے معنی اور جب، خلو کے معنی اکیلے، تنہا،
الا شیاطینہم، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، الا شیاطینہم، ان کے شیطان کے پاس، قالو، تو کہتے ہیں، یعنی منافقین جو ہے کہتے ہیں، انا معکم، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلے دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ ان کے شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔ مستہزئون کے معنی مذاق کرنا، مستہزئون کا مطلب ہے مذاق کرنا۔ اس آیت میں دیکھیے منافق کیا کرتے ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کی نازل کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح وہ بتاتے ہیں۔ اور جب وہ ان کے شیاطین کے پاس چلے جاتے ہیں، جب ان کے شیطان سے یعنی شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان ہم ان ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم انہیں دھوکے میں ڈال رہے ہیں، ہم انہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس طرح وہ بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شیاطینہم۔ تو شیاطین سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے تفسیر میں شیاطین سے مراد کیا بتایا گیا ہے، یعنی جب یہ منافق مسلمان سے ملتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم خیر خواہی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کہہ کر وہ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اس کی وجہ جانیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال و جان کا بچاؤ کر سکیں، یعنی جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ ڈر جاتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، مسلمان کا ساتھ دیا تاکہ وہ اپنے جان اور مال سے محفوظ ہو سکیں۔ اور اسی طرح جب مال غنیمت یعنی جنگ کرنے کے بعد جو مال ملتا تھا اس میں بھی ان کا حصہ قائم ہو، انہیں حصہ مل جائے۔ اور جب وہ اپنے ہم برابر کے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے شیاطین، شیاطین سے مراد جو ہے، ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں شیاطین سے مراد سرداران کفار قریش اور یہود ہے۔ شیاطین سے مراد جو ہے کفار قریش اور یہود ہے، یعنی قریش کے کفار اور یہود ہے شیاطین سے مراد، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے، انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ منافق جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور پھر جب وہ اپنے شیاطین یعنی یہود اور قریش کفار قریش یعنی قریش کے جو سردار تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ ملتے تھے، وہ کہتے تھے، منافق جب ان کے ساتھ ملتے تھے تو کیا کہتے تھے، یقیناً ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ان اہل ایمان والوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم انہیں دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اس طرح وہ کہتے تھے۔ تو اس کے بعد والی آیت دیکھیے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی، اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم، اور یمدہم کے معنی ڈھیل دے رہا ہے،
فی طغیانہم ان کے سرکشی میں، طغیانہم سے مراد سرکشی ہے، یعمہون اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اندھے ہوئے ہیں۔ پھر سے دیکھیے ترجمہ، اللہ یستہزئ اور اللہ ان کا مذاق، اور اللہ یستہزئ بہم اور اللہ نے ان کا مذاق کیا ہے، اور اللہ بھی ان کا مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اور انہیں بہکاوے میں ڈال دیا ہے۔ تو اب اس کی تفسیر دیکھیے، پہلے یہ جانیے کہ منافقین کا مذاق اڑانا کس طرح ہے۔ منافقین کا مذاق اڑانا مومنوں کے ساتھ کس طرح ہے، یعنی ان کا مذاق اڑانا اس طرح ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب وہ اپنے کافر ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں، جیسا کہ یہود اور قریش کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس طرح وہ منافق جو ہے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن اب یہ بات غور کیجئے کہ اللہ کا مذاق اڑانا انسان کے مذاق اڑانے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے الگ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، میں بھی ان کا مذاق اڑاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح منافق مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دے گا کہ وہ خود رسوا ہو جائیں گے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا۔ یعنی جب وہ منافق مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو جھوٹ کہتے ہیں، مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اس طرح وہ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، تو اسی دھوکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں ایسا بدلہ دے گا، ایسا سزا دے گا کہ جس طرح اللہ ایسا بدلہ دے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور دنیا میں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے دے گا ان کے جو کام میں، یعنی وہ جس طرح جو کام کر رہے ہیں، دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں مہلت دے دے گا، اور ان کی حقیقت جو ہے چھپی رہے گی، وہ نہیں سمجھیں گے، اور وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں، ہم تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی بچ رہے ہیں، اور ہم ادھر اپنے دشمنوں کا ساتھ دے کر ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اس طرح وہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں آہستہ آہستہ گناہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں گناہ میں آہستہ آہستہ مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ گناہ میں اور مزید بڑھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے گا، جس کی وجہ سے وہ رسوائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑائے گا۔ یعنی اللہ کا مذاق اڑانا انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، جو کچھ وہ دنیا میں فساد مچا رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے دی، تو وہ اپنے گناہ میں بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں رسوائی کا شکار بنائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہوگا ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس حدیث میں جو ہے اس حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا وَجَاءَ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا، یعنی برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے،
یعنی جب انہوں نے دنیا میں برائی کا کام کیا، جب انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کا بدلہ دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو وہ دنیا میں برائی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن دے گا. اللہ تعالیٰ سزا، جو برائی وہ دنیا میں کرتے تھے اس کی سزا انہیں دے گا. اس طرح اس آیت کی تفسیر تھی. تو اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ، الذین لوگ ہیں، اشتروا، اولئک الذین اشتروا، اشتروا کے معنی خریدنا، خریدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، الضلالہ گمراہی، گمراہی کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا. فما ربحت تجارتهم، فما پس نہیں، ربحت فائدہ پہنچاتا ہے، تجارتهم ان کے لیے تجارت، وما كانوا اور نہ ہی وہ، محتدین ہدایت دینے والا ہے. اس آیت میں دیکھیے ترجمہ، اولئک الذین اشتروا، اور منافقین جو ہے ضلالت کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدے ہیں، اور جو گمراہی انہوں نے خریدا ہے وہ انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی وہ ان کے لیے ہدایت رہے گی. تو اس آیت میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ جو چیز انہوں نے خریدا گمراہی ہدایت کے بدلے، وہ ان کے لیے کامیابی نہیں بن پائے گی بلکہ وہ ان کے لیے گمراہی ہے. اس کی تفسیر میں دیکھیے، یہاں پر تجارت سے مراد، تجارت یعنی اشتراؤ، جو کہ خرید و فروخت سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے. یہاں پر جو چیز انہوں نے خریدا وہ گمراہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا. منافقین نے نفاق کا جاملہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے. ضروری نہیں کہ دنیا میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو. یہاں پر دیکھیے، پہلے یہ چیز سمجھیے کہ یہاں جو تجارت بتایا گیا ہے اس تجارت سے مراد خرید و فروخت نہیں ہے. جیسا کہ آیت میں تجارت بتایا گیا ہے، جو خرید و فروخت ہے وہ اصل میں خرید و فروخت نہیں ہے بلکہ ایک مثال دی گئی ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر یہاں بتایا گیا ہے، منافقین نے کیا کیا؟ ایمان کو چھوڑ کر نفاق اور گمراہی کو اختیار کیا. منافقین نے ایمان کو چھوڑ دیا بلکہ نفاق اور گمراہی کو اختیار کیا. یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص منافع والی چیز چھوڑ کر نقصان والی چیز خریدے. یعنی اس کی مثال انہوں بتا رہے ہیں جس طرح منافقین نے کیا، یہ اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک فائدے والی چیز کو چھوڑ کر نقصان والی چیز کو اپنا لیا. دنیا میں تو انہیں شاید اپنا نقصان محسوس نہیں ہوگا، یعنی جو چیز انہوں نے خرید لیا ہے شاید کہ دنیا میں انہیں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی، اس کا نقصان جو ہے محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود کو کامیاب سمجھیں گے. یعنی جب انہیں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی تو وہ کیا سمجھیں گے؟ ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، اس طرح وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے. لیکن قیامت کے دن انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے نہایت یعنی بہت بڑا نقصان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے نفاق کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے آخرت کی کامیابی انہوں نے کھو دی ہے. اس آیت میں منافقین نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو
اپنایا، جس کی وجہ سے شاید کہ انہیں دنیا میں یہ چیز محسوس نہیں ہوئی، لیکن کل قیامت میں، کل یوم آخرت میں انہیں اس چیز کے بارے میں محسوس ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، انہوں نے اس طرح کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اور اسی طرح دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے انہیں جو فوری فائدہ حاصل ہوتے تھے وہ انہیں سمجھ آ جاتے تھے، لیکن اس پر وہ بڑے خوش اور اسی طرح وہ کیا کرتے تھے، اس چیز پر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، یعنی جو گمراہی انہوں نے اختیار کی ہدایت کے بدلے، اس چیز سے جو انہیں فائدہ حاصل ہوتا تھا دنیا میں، تو اس چیز پر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے، جبکہ اصل میں وہ عقل مند نہیں تھے اور انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، انہیں شعور نہیں تھا کہ کل قیامت کے دن وہ کہ وہ اپنی قیامت کے دن اپنی کامیابی کو کھو دیں گے۔ تو یہ 16ویں آیت کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 17، آیت نمبر 17 اس کا ترجمہ دیکھیے، مثلہم کمثل الذی، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، استوقد جس نے جلایا، نارن آگ کو، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال، اس کی مثال یعنی منافق کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا، جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت، فلما پس جب، اضاءت آگ بھٹکائی گئی، فلما اضاءت پس جب آگ بھٹکائی گئی، ما حولہ اس کے ارد گرد، اضاءت روشن ہو گئی، اس کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں وہ روشن ہو گئی، اضاءت روشن ہو گئی، فلما اضاءت ما حولہ جب آگ بھڑکائی گئی تو اس کے ارد گرد جو بھی ہیں وہ روشن ہو گئی، ذہب اللہ تو اللہ تعالی نے، ذہب چھین لیا، بنورہم اس کے نور کو، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اور انہیں چھوڑ دیا، ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون جو وہ نہیں دیکھتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جنہوں نے آگ کو بہکایا، آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ پس جب انہوں نے آگ کو جلایا، ما حولہ اس کے ارد گرد تو روشن ہو گیا، ذہب اللہ تو اللہ تعالی نے چھین لیا، لے لیا، بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون اور وہ نہیں دیکھتے، جو وہ نہیں دیکھتے۔ اس کی تفسیر دیکھیے، اس کی تفسیر میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت، جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، یعنی جو منافق ہدایت کو اندھے پن کے بدلے، ہدایت کو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، یعنی یہاں منافق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا منافق جو گمراہی کے بدلے ہدایت کو اور اندھے پن کے بدلے بینائی کو خرید لیتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، دائیں بائیں کی چیزیں آگ جلانے کی وجہ سے اسے نظر آئیں، لیکن
اس کی پریشان اور اسی طرح اس کی پریشانی بھی دور ہو گئی جب اس نے آگ جلائی، اور تھوڑی دیر بعد جب اس کی آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، جب اس کی آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا، اب اس کی نگاہ بھی کام نہیں کر سکتی اور نہ اسے راستہ جو ہے معلوم ہو سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ جب روشنی چلے جائے اور اس کے پاس جو نگاہ ہے وہ بھی چھین لی جائے، تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب اس کے پاس جو آگ تھی وہ آگ بجھ گئی، اور جو بینائی اس کے پاس تھی وہ بینائی بھی اس کے پاس چلے گئی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اس کے پاس یہ سب چلی جائیں گی تو وہ راستے کو کیسے ڈھونڈ پائے گا؟ جب اس کے پاس روشنی تھی، نگاہ آنکھ کی بینائی تھی، لیکن جب یہ سب چیز اس سے چھین لی جائے، یعنی اس کے پاس جو آگ تھی وہ چھین لی جائے، جو اس کے پاس بینائی تھی وہ اس سے چھین لی جائے، تو وہ راہ یاب کیسے ہوگا؟ وہ صحیح راستے کو کیسے اختیار کرے گا؟ جیسا ایک اور حدیث سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے بھی بتایا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی ہی منافق ہو گئے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد وہ جلدی ہی منافق ہو گئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس کے وجہ سے اس کے ارد گرد جو ہے روشن اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، یعنی جو اس نے روشنی جلائی اس کی وجہ سے اس کا ارد گرد جو بھی ہے اس میں روشنی آ گئی، پھر اس کے بعد جب وہ روشنی بجھ گئی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب وہ اندھیرے میں چلا جائے گا، اب اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہی حال منافقین کا ہوتا ہے، یہی حال منافقین کا تھا۔ جب ان کے پاس روشنی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جلایا اور انہیں ارد گرد نظر آنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس روشنی کو ان سے چھین لیا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان سے روشنی کو چھین لیا تو اب انہیں راہ راست کیسے ہوں گے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو چھین لیا تو وہ راہ یاب کیسے ہوں گے؟ انہیں صحیح راستہ کیسے دکھے گا؟ تو یہی چیز یہاں پر اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے وہ روشنی چھین لی۔ ٹھیک اسی طرح منافق جو ہے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف چلے گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روشنی کو چھین لی۔ اور اس کے بعد والی آیت دیکھیے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے۔ اس آیت میں دیکھیے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی منافقین جو ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹتے کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو بہرے کس چیز سے وہ بہرے ہیں؟ یعنی یہ لوگ حق کی بات تو سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ بہرے ہیں۔ یعنی منافق جو ہے حق کی بات تو سن لیتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے، اس طرح وہ بہرے ہیں۔ اب گونگے کس طرح ہے؟ یعنی وہ سچی بات کو زبان سے بیان نہیں کرتے اور حق کا اقرار نہیں کرتے، گویا کہ وہ گونگے ہیں۔ یعنی وہ سچ بات کو اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے
کہ یہ چیز سچ ہے، یہ چیز حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے. اس طرح وہ گونگے ہیں اور اندھے ہیں. اندھے کس طرح سے؟ یعنی ہدایت اور سچائی کو وہ نہیں دیکھتے. گویا کہ وہ اندھے ہیں، یعنی انہیں ہدایت اور رہنمائی معلوم ہے لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھتے، اس کی طرف وہ نہیں جاتے. گویا کہ وہ اندھے ہیں. اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روحانی حالت میں اندھے ہیں، بلکہ وہ اندھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی حالت میں اندھے ہیں، اس طرح بتایا گیا ہے. اور فہم لا یرجعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کفر، نفاق اور گمراہی سے توبہ کر کے ہدایت کی طرف واپس نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیا ہے. لا یرجعون کا مطلب ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے. اور اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 19. او کصیب من السماء او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. او کصیب من السماء، یا کصیب بارش نازل ہونا، یا بارش نازل ہوئی ہو، من السماء آسمان سے، یا آسمان سے بارش نازل ہوئی ہو، فیہ ظلمات جس میں اندھیرا ہو، یعنی اس بارش میں، اس آسمان میں اندھیرا ہو، ورعد اور گرجے، وبرق اور بجلی گرجے، یعنی اور بجلی پڑھے. ورعد کے معنی اور گرجنا، وبرق کے معنی اور بجلی ہونا. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یجعلون اور انہوں نے ڈال لیا، اصابعهم اپنے انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یعنی ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا. من الصواعق حذر الموت، من الصواعق کڑک موت کے حاضر ہونے سے، یعنی بجلیوں کے کڑکنے کی وجہ سے اور موت کے حاضر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا. واللہ محیط اور اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو. پھر سے اس کا ترجمہ دیکھیے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا بارش نازل ہوئی، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرا ہو، ورعد او گرج، ورعد یا گرجے، وبرق یا بجلی ہو. وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، اور موت کے کڑکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. کون؟ منافقین. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی جو ہے کافروں کو گھیرے رکھا ہوا ہے. اور 20ویں آیت بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ 19 اور 20 دونوں آیتوں کا جو تفسیر ہے، دونوں آیتوں کی تفسیر ایک ہی ہے. تو 20ویں آیت کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے، ہم دونوں آیتوں کی تفسیر ایک ساتھ کر لیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق قریب ہے کہ، برق بجلی، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے جائے، اچک لے، ابصارهم ان کی نگاہوں کو، ان کی؟ منافقین کی. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارهم ان کی نگاہوں کو. کلما اضاء لهم،
कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फी, कुल्लमा जब वो चमकती है, जब वो गरजती है बिजली, जब बिजली रोशन करती है, मशौ फी तो उसमें चलते हैं। जब बिजली रोशन रोशन करती है, मशौफी ही तो उसमें चलते हैं। व इज़ा अज़लम अलैहिम, और जब अंधेरा हो जाता है, अज़लमा अंधेरा हो जाता है, अलैहिम उन पर, कामू तो वो खड़े उठते हैं। और जब अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े उठते हैं। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहे, वलौ शा अल्लाह, वलौ और अगर, शाआ चाहे, अल्लाह और अगर अल्लाह ताला चाहे, लज़हब बिसमअहिम, तो अल्लाह ताला छीन लेता है, ले लेता है, बिसमअहिम उनके कानों को, वो अबसारुहुम और उनके आँखों को। और अल्लाह ताला जब चाहे, और अल्लाह ताला चाहे तो छीन लेता है उनके आँखों को और उनके कानों को। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। कुल्लु शैइन हर चीज पर, कदीर कुदरत रखने वाला है। तो इसकी तफसीर देखिए, इसकी तफसीर में क्या बताया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ मुनाफिक ऐसे होते हैं जिनकी हालत, पहले देखिए मुनाफिक जो है दो तरह के होते हैं, एक अमली मुनाफिक और एक एतकादी मुनाफिक। एक ऐसा मुनाफिक जो कभी ईमान ही नहीं लाता, और दूसरा मुनाफिक ऐसा होता है जो ईमान तो लाता है लेकिन उसे शक व शुबा होता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये मुनाफिक, यहाँ पर दूसरे मुनाफिक के ताल्लुक से ये बात बताई जा रही है, जिस पर कभी हक वाज़े होता है और कभी शक व शुबा में वो पड़ जाता है। यानी यहाँ मुनाफिक, पहला किस्म का मुनाफिक जो ईमान नहीं लाता, और दूसरा मुनाफिक ऐसा होता है जो ईमान तो लाता है, उसके साथ वो कभी कभी शक में पड़ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के मुनाफिक के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा मुनाफिक है जो शक में पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि आयत में पहली बात बारिश नाजिल हुई। आयत में क्या बात बताई गई है कि आसमान से बारिश नाजिल होना। तो यहाँ पर बारिश नाजिल होने से क्या मुराद है, बारिश नाजिल होने से मुराद यहाँ पर कुरान की तालीमात है। बारिश नाजिल होना यानी कुरान की तालीमात, यानी जब मुनाफिकों को, जब मुनाफिकीन के पास कुरान की तालीम दी जाती तो उससे दूर हो जाते थे। जब उन पर बारिश होती थी, यानी यहाँ पर हकीकी में बारिश होना ये मुराद नहीं है। बारिश होना यानी कुरान और इस्लाम के बारे में जब उन्हें बताया जाता, जब उन्हें रहनुमाई की जाती तो उससे दूर हो जाते थे। और फिर बताया गया फी जुलुमातुन, अंधेरा, और अंधेरे से क्या मुराद है, अंधेरे से शक और शुबा, यानी वो शक में पड़ जाते थे, क्या इस्लाम में ऐसा भी है, क्या इस तरह भी करना सही है। इस तरह वो शक में पड़ जाते थे कुरान की आयतों में, और वो कुफ्र और वो कुफ्र करने लगते थे, और उनका दिल जो है कुफ्र और निफाक से भर जाता था जब वो शक करने लगते थे, जिसकी वजह से उनका दिल कुफ्र और निफाक से भर जाता था। और फिर क्या बताया गया, वरअदुम व बर्क, और गरजना और बिजली होना। तो यहाँ पर गरजना और बिजली होने से मुराद जो है वो सख्त वईद और अजाब की आयतें, यानी वईद और अजाब की आयतें, जो जिन्हें सुनकर वो मुनाफिक डर जाते थे जब अल्लाह ताला अजाब की आयतें नाजिल करता था, जिसकी वजह से वो मुनाफिक क्या करते थे, डर जाते थे। तो
وہ خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے جب وہ عذاب کی آیتیں سنتے تھے. جب وہ عذاب کے بارے میں انہیں بتایا جاتا تھا منافق کو، تو کیا کرتے تھے؟ خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، یعنی وہ حق بات کو نہیں سننا چاہتے تھے. کیونکہ جب انسان اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے گا تو وہ بات کو صحیح سے نہیں سن سکے گا. تو وہ ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو یہ بات کو نہیں سن رہے ہیں. اور اسی طرح اور خوف کے مارے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اسلام کی بات نہ ماننے پر انہیں سزا نہ مل جائے. انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہم اسلام میں اگر ایسا نہیں کریں گے، جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں سزا مل جائے گی. جس وجہ سے وہ ان آیتوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کان بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان پر قدرت رکھتے ہیں اور اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اگرچہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں تاکہ وہ ان آیتوں کو نہ سن سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. وہ ایک گمان کرتے تھے کہ اگر ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں گے تو ہم اللہ کی ان آیتوں سے بچ جائیں گے. اللہ کی جو سزا کی آیتیں، جو احکام اللہ نے بتایا ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے کرنے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اسی طرح کبھی ان پر حق کی کرنیں پڑتی تھیں تو وہ حق کی طرف جھک پڑتے تھے، لیکن جب اسلام یا مسلمانوں کی طرف مشکل آتی، یعنی جب یہ منافقین جب حق کی طرف کرنے آتی تو حق کی طرف چلے جاتے تھے، لیکن جب اسلام یا مسلمانوں کی طرف مشکلات آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ان سے دور ہو جاتے تھے، مسلمانوں سے دور ہو کر ہٹ جاتے تھے. یہ دوسرے قسم کے منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جتنا بھی ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی وہ پہلے قسم کے منافقین تھے. اب جو ہم نے پڑھا ہے وہ دوسرے قسم کے منافقین ہیں. کیسے؟ کہ جب ان پر حق کی باتیں آتی، حق کی کرنیں ان کی طرف آتی تو وہ اس کے اوپر جھک پڑتے تھے، لیکن جب اسلام یا مسلمانوں کی طرف مشکل آتی تو وہ ان سے دور ہو جاتے تھے. تو یہاں تک ہماری 20 آیتوں کی آیت نمبر 20 تک ہماری تفسیر جو ہے مکمل ہو گئی ہے. تو چلیے آج ہم یہاں تک ہماری کلاس اینڈ کر لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.